السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم عن زید بن ارقم قال: قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خما بین مکۃ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال: اما بعد لا ایها الناس انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال: وأہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی وفی روایت کتاب اللہ هو حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن تركه كان على الضلالة۔ رواه مسلم إلى آخر۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے اور بڑا خوب کہا ہے کہ درود پڑھ کے مقدر جگا لیا جائے۔ بڑا اچھا موقع ہے ہم اہل ایمان کے لیے، جب تک اللہ نے زندگی دی، زندگی کے ساتھ ساتھ صحت و تندرستی عطا فرمایا ہے تو کچھ کرنے کا موقع ہے، کیونکہ کچھ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے صحت کی ضرورت ہے۔ بنا صحت کے نہ پڑھ سکتے، نہ پڑھا سکتے، نہ سیکھ سکتے، نہ سکھا سکتے ہیں۔ بڑا خوب کہا ہے کہ درود پڑھ کے مقدر جگا لیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے۔ آقا کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ ہدیہ درود پاک ہو: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ برادران محترم، یہ پاکیزہ بز، بابرکت اور متبرک محفل، یہ ادب کی جگہ ہے۔ ہر پل ہمیں اور آپ کو ادب کا خیال کرنا ہے، ادب ملحوظ رکھنا ہے۔ چونکہ ہمارا یہ بز، یہ پاکیزہ محفل نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ خود ساختہ نہیں، اپنا بنایا ہوا نہیں، بلکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق الحمدللہ ہماری اس پاکیزہ بزم کو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا
इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। फरमाते हैं कि आका करीम रसूल रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे क़दीर व जब्बार ने मेरे लिए दुनिया के तमाम तर हिजाबात को, तमाम तर पर्दे को, तमाम तर दीवारों और आड़ को अल्लाह ने उठा लिया है। आका फरमाते हैं कि मैं देखता हूँ दुनिया को और दुनिया की तमाम चीज़ों को। मेरे आका यहाँ तक फरमाते हैं जो कुछ होने वाला है, जो चीज़ें मारज़े वजूद में आने वाली हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि मैं उसे भी देखता हूँ। और कैसे देखता हूँ? कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। मैं ऐसे ही देखता हूँ जिस तरीक़े से मैं अपनी इस हथेली को देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत में वो पावर अता फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हथेली को जिस तरह देखते हैं, मुशाहदा फरमाते हैं, ऐसे ही अल्लाह की दी हुई ताकत से रसूलुल्लाह कायनात के हर चप्पे और ज़र्रे का मुशाहदा फरमाते हैं। तो जब ये अक़ीदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है तो यकीनन हमारा आज का ये पाकीज़ा बस मुक़द्दस महफ़िल निगाह नबूवत के सामने है। इसलिए ज़रूरत है बाअदब बनने की, मुअद्दब बनने की ज़रूरत है। और याद रखिएगा, एक प्रोग्राम सजाने में बड़ी मेहनतों का सामना करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। भी जो लोग प्रोग्राम तरतीब देते हैं उन्हें खूब पता है और वो खूब इसका एहसास करते हैं कि इसमें कितनी नरमी और गर्मी हुआ करती है, कितनी जहन साजी और जिस्मानी परेशानियां हुआ करती हैं। तो जब इतनी परेशानियों के बाद ये पाकीज़ा बज़्म सजा है तो हम अहले ईमान के लिए ज़रूरी है कि हम इस पाकीज़ा बज़्म में हाज़िर हूँ तो अच्छी नीयत कर लें। चूँकि मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इन्नमल अअमालु बिन्नियात। आका ने फरमाया कि अमल का दारो मदार नीयत पर है। तो अगर नीयत अच्छी हो, कुछ पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने की नीयत अगर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बाकी ज़िंदगी में इस नीयत की बरकतें ज़रूर अता फरमाएगा। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महबूब के महबूबीन, महबूब के आल औलाद और अस्हाब मुत्तकीन व परहेज़गार के सदक़े इस महफ़िल और इसके लवाज़िमात को कबूल फरमाए। मेरे दोस्त, कुरान मुक़द्दस की एक आयत पाक के एक हिस्से की तिलावत किया है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि जो ईमान लाए और अच्छा काम किए, ईमान लाए और अच्छा काम किए। क्योंकि जब एक इंसान ईमान से मुंसलिक हो जाता है, जब एक इंसान मोमिन होता, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका ईमान हुआ करता, तो फिर ईमान का मुतालबा होता है जिसे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अमल सालिह कहते हैं। तो जो ईमान लाए और अच्छा काम किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, अल्लाह पाक अपने ऐसे बंदों को सनदो सर्टिफिकेट अता फरमाता है कि वो बेहतरीन मखलूक हैं, वही लोग अच्छी मखलूक हैं, वही लोग बेहतरीन मखलूक हैं। मेरे दोस्त, आज का ये बज़्म अहले बैत अतहार से मंसूब है। हम अहले सुन्नत वल जमाअत, हम अहले ईमान अहले बैत अतहार को किस नज़रिए से, किस दिल से देखते हैं, उसे समझने की ज़रूरत है। मेरे दोस्त, पहले हम
اہل بیت کا لغوی معنی پھر اصطلاحی معنی سمجھیں، اور اس سلسلے میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے حوالے ہم تک پہنچی ہے، ہم اور آپ محبتوں کے ساتھ اسے سننے کی نیک کوشش کریں۔ اہل بیت، اہل کے معنی ہوتا ہے والا، بیت کے معنی ہوتا ہے گھر۔ اہل بیت کا معنی ہوا گھر والا، یہ لغوی معنی ہے۔ اہل بیت کا معنی گھر والا۔ اہل بیت اطہار، اہل بیت رسول، اصطلاحی معنی نبی کے گھر والے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے گھر والے۔ اہل بیت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ذہن و دماغ حاضر رکھیں گے آپ کا یہ نکمہ خادم انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی نیک کوشش کرے گا۔ اہل بیت کئی معنوں میں مستعمل ہے۔ ایک اہل بیت رسول، یعنی وہ تمام شخصیتیں، وہ تمام ذاتیں جن کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اہل بیت رسول وہ ذاتیں، وہ شخصیات، وہ مقدس اور باوقار گروہ جن کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کرنا نادرست ہے، درست نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ بنو ہاشم، آل عباس، آل جعفر اور حارث کی اولاد۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں۔ ایک اہل بیت کا معنی نسبت ولادت کی وجہ، پیدائش کی وجہ، وہ اولاد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد نبی۔ ایک اہل بیت گھر میں رہنے کی وجہ وہ ہے ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ ایک ہے گھر میں آنے جانے والوں کی نسبت رکھنے والا، وہ ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اہل بیت ہے۔ اصطلاح میں جو مشہور و معروف ہے کہ اہل بیت جب بھی بولا جاتا ہے تو وہ اولاد نبی کی طرف ذہن مبذول ہوتا ہے، ذہن مائل ہوا کرتا ہے۔ میرے دوست، اولاً اہل بیت ازواج النبی ہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں، نبی کے جو ازواج مطہرات ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ گھر والے ہیں، وہ گھر والیاں ہیں۔ اور یہ اصطلاح قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ حضرت سارہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت صفورہ بنت شعیب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ اور یہ اصطلاح عام و خاص کی زبان میں ہے۔ جیسے کہا جاتا آپ کی گھر والی کی طبیعت کیسی ہے، تو گھر والی سے مراد بیوی۔ آپ کی اہلیہ کی طبیعت کیسی ہے، اہلیہ سے مراد بیوی اور گھر والی۔ تو اہل بیت میں ازواج النبی، اولاد النبی، اور جن کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کرنا حرام، جیسے آل جعفر، آل علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ
کئی ایک شادیاں فرمائی، ان سے بھی اولاد ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو آل علی، آل عباس، آل جعفر اور آل حارث، یعنی اسامہ بن زید اور زید بن حارث، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے لیے زکوٰۃ استعمال کرنا حرام ہے۔ میرے دوست، آج اہل بیت اطہار کی مقام اور ان کے پاکیزہ کردار کو آپ کا یہ خادم بیان کرنے کی نیک کوشش کرے گا۔ ہمارے نقیب نے تو اتنا کچھ بول دیا ہے کہ بھئی میں سچائی کا نقیب صاحب، میں اصل میں وہ 40واں اور برسی کا مولوی صاحب ہوں، اور آپ نے تو بہت لمبا وہ کہہ دیا۔ پھینکنا تو نہیں کہا جائے گا، چونکہ یہ جملہ بولا جاتا ہے مودی پھینکتا ہے تو اور کوئی تو پھینکتا نہیں، خالی مودی، ہمارے اس دیش میں مودی بہت پھینکتا ہے، ہمارا دیش کا پردھان منتری بہت لمبا پھینکتا ہے۔ میں ایک معمولی انسان ہوں اور صرف یہ شکلاً عالم ہوں، اور عالم بہت اونچی ذات ہوا کرتی ہے، وہ واقعی اگر عالم ہے تو قابل قدر ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ واقعی اگر عالم ہے، کوئی باعمل ہے، تو یقیناً ہم اہل سنت والجماعت کے لیے وہ آنکھوں کا تارا ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان بحیثیت خطیب کھڑے ہوئے، مقرر کی حیثیت سے، واعظ و نصیحت کرنے والے کی حیثیت سے کھڑے ہوئے۔ کہاں؟ مقام خم میں، اور یہ جگہ مدینہ اور مکہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ وہاں تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حمد بیان فرمایا، خدا کی تعریف بیان فرمائی اور اس کی ثنا بیان فرمائی، وہ وعدہ و ذکر اور نصیحت فرمائی اور خوب زوردار نصیحت فرمائی۔ اس موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں ایک بشر ہوں، میں اولاد آدم میں سے ہوں، میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یأتینی رسول ربی، ان قریب میرے پاس میرے رب کا فرستادہ، میرے رب کا بھیجا ہوا آئے گا، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ کچھ پیغام لیے آئیں گے، کچھ دعوت لیے آئیں گے، تو فأجیبو، تو یاد رکھنا میں ان کی دعوت کو قبول کر لوں گا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لیے میرے پاس تشریف لائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت لیے میرے پاس تشریف لائیں گے، تو میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لوں گا۔ لیکن یاد رکھنا تمہیں چنتا کرنے کی آوشکتا نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم بنا رہنما کے رہو گے، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی رہبر تمہارے پاس نہیں ہوگا، کوئی رہنما تمہارے پاس نہیں ہوگا، کوئی قائد تمہارے پاس نہیں ہوگا، کوئی تمہارے پاس مذہبی لیڈر نہیں ہوگا، یہ گمان مت کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، آقا نے فرمایا کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل بعینی ویسے ہی جیسے کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ پاکیزہ فرمان رکھا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، رسول محترم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، یہ تمہیں چھوڑے جاتا ہوں۔ تم اپنے آپ کو یتیم مت سمجھنا، بے رہبر، بے قائد اور بے رہنما نہ سمجھنا، میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جاتا ہوں۔ فیہ الہدی والنور، یہ ایسی کتاب چھوڑے جاتا ہوں کہ جس میں ہدایت ہی ہدایت اور روشنی ہی روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو لو اور مضبوطی سے پکڑے رہو، اس کتاب کو لو اور مضبوطی سے
تھامے رہو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر اصرار فرمایا، یعنی گویا کہ بار بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین سے، حاضرین سے آقا نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اسے تم لو اور مضبوطی سے پکڑو، اسے تم لو اور اسے مضبوطی سے پکڑو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز میں اپنے آل و اولاد کو چھوڑے جاتا ہوں، یہ دو عظیم چیزیں تم میں چھوڑے جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میرے گھر والوں کا خیال کرنا، میرے گھر والوں کا خیال کرنا۔ وفی روایت کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کی کتاب وہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی کتاب وہ اللہ کی رسی ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے اس کتاب کی پیروی کی، یعنی جس نے اس کتاب کے احکام کو پڑھا، جانا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس کا پیروکار ہوا، اس کے مطابق زندگی گزارا، صبح گزارا، شام گزارا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان علی الہدی، وہ ہدایت پر ہے۔ اور ومن ترکہ کان علی الضلالہ، اور جس نے اس کی پیروی نہیں کی، اس کا کہا نہ مانا، اس قرآن مقدس جس میں ہدایت ہی ہدایت، روشنی ہی روشنی ہے، اس کے کہے پر عمل نہیں کیا، ان کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے صبح و شام نہیں گزاری، ازدواجی زندگی ہوں، انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، باہری ہوں یا اندرونی زندگی ہوں، اقتصادی ہوں یا سماجی زندگی ہوں، اگر اس قرآن کے مطابق کسی نے نہیں گزارا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گمراہی پر ہے۔ ہم اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی نیک کوشش کریں۔ اگر قرآن کے احکامات پر عمل نہیں ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ گویا کہ گمراہی پر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ قرآن اور اہل بیت، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی وعطرتی اہل فیہما، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ وقت گزرتا جائے گا، صبح و شام کٹتی چلی جائے گی، ماہ و سال گزرتا چلا جائے گا، حتیٰ یردا، یہاں تک کہ یہ کائنات فنا ہوگی اور حوض کوثر پر جب حاضری ہوگی تو وہاں بھی قرآن مقدس اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوگا، الحمدللہ وہاں بھی ہوگا۔ اب ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے کی کوششیں کرنا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یتفرقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، تو مطلب کیا کہ جو اہل بیت ہیں، جو اولاد نبی ہیں، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر والے ہیں، ایک ایک قرآن کی ایک ایک تختی کو اپنے سینے میں چمٹائے ہوئے ہیں کیا؟ اپنے سینے میں باندھے ہوئے ہیں کیا؟ اپنے سینے میں چسپا کیے ہوئے ہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، کہ ہر اہل بیت میں سے ہر پاک شخصیت الحمدللہ قرآن مقدس کی تختی کو اپنے سینے میں لگا رکھا ہے، اپنے سینے سے چمٹا رکھا ہے، اپنے سینے کو سینے سے چپکا کر کے رکھا ہے،
نہیں میرے دوستو، اہل بیت اطہار واقعی اہل بیت اطہار میں سے ہیں، واقعی نبی کی اولاد میں سے ہیں، واقعی نبی کے گھر والوں میں سے ہیں، تو ان کی زندگی احکام قرآن سے ہٹ کر گزر نہیں سکتی ہے، ان کی صبح و شام قرآن کے احکام سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ لن یتفرقا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کی تختی اپنے سینے میں چمٹا کر کے رہیں گے، نہیں، لن یتفرقا کا مطلب ہوا کہ ان کی زندگی احکام قرآن سے الگ نہیں ہے، ان کی صبح و شام احکام قرآن سے الگ نہیں ہے میرے دوستو۔ اور ہمارے لیے یہ رہبر ہیں، ہمارے لیے یہ رہنما ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دو چیزیں اور بہت وزنی چیزیں، دامی چیزیں تم میں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے۔ میرے دوستو، جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو احکام قرآن ہیں، جو قرآن کے احکامات ہیں، اہل بیت اطہار کی زندگی اس سے الگ نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی زندگی قرآن سے الگ نہیں ہے۔ احکام قرآن کو سیکھنا ہے، اہل بیت اطہار کی پاکیزہ زندگی دیکھنا ہے، اہل بیت اطہار کو جاننا ہے تو قرآن مقدس کو سمجھنا ہے، چونکہ قرآن سمجھے بغیر اہل بیت اطہار نہیں سمجھا جا سکتا، اور اہل بیت اطہار سمجھے بغیر قرآن مقدس کی فہم و فراست کما حق نہیں آ سکتی ہے۔ تو جب یہ بات طے پا چکی کہ اہل بیت اطہار سے قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کہ احکام قرآن سے ہٹ کر اہل بیت اطہار کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ہم میں سے ہر اہل ایمان کو، ہر مسلمان کو یہ طے کرنا ہے کہ کیا ہم واقعی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی میں چند سوالات کروں گا، اور محبتوں کے ساتھ جواب دیجیے گا، چونکہ اصل میں یہ جو اسٹیج ہے نا، ایک درسگاہ ہے، یہ کلاس روم ہے، ایک کلاس روم ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے آپ ٹیچر مان لیجئے، آپ میرے اسٹوڈنٹس بن جائیے۔ جہاں مجھے حق پہنچتا کہ میں اپنے طلباء سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے پوپلس اور شاگرد سے پوچھوں، بتاؤ با پر کتنے نقطے ہیں، تو پھر ایک شاگرد کو بھی حق پہنچتا ہے کہ حضرت با آخر لمبا ہی کیوں ہوتا ہے، یہ حق پہنچتا ہے۔ جیم کے پیٹ ہی میں نقطہ کیوں ہوا کرتا، دائیں بائیں کیوں نہیں ہوتا ہے، یہ یقیناً شاگرد کو بھی حق پہنچتا ہے۔ اس لیے میری گفتگو کے درمیان کسی کو بھی کچھ پوچھنا ہوگا اس سلسلے میں جو میری گفتگو ہو رہی ہے، اس سلسلے میں وہ بلا شبہ پوچھیں گے۔ اور یہ مت سمجھے کہ تقریر اسے کہتے ہیں کہ ایک طرفہ بس ڈنکا پیٹ کر کے چلا جائے، ہاتھ پاؤں جھاڑ کر کے چلا جائے، نہیں، یہ بڑی محنت سے یہ پاکیزہ بزم سجایا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کے حوالے سے کچھ سیکھیں، کچھ جانیں، کچھ سمجھیں۔ اس لیے آپ بھی میری گفتگو میں کچھ پوچھنا چاہیں گے، کچھ شک و شبہ ہو یا کسی طرح کے کوئی خلجان ہو، جی تو ضرور آپ پوچھ لیجئے گا، خلجان کو پالیے گا مت۔ ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے یہ پیغام محبت عطا فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے نا تو جانکار سے پوچھ لو۔ تو کب پوچھ لو؟ 2025 میں شمیم بھائی، کب پوچھ لو؟ 2025 میں کب پوچھ لو؟ جب 70 سال کروس کر جائے تب، جب ٹینگڑی کام نہ کرے تب، جب زبان لڑکھڑائے تب نہیں، پوچھ لو، پوچھ لو، اب بھی پوچھو، اب بھی، چونکہ کل کے لیے کل پوچھنا ہے، آج کے لیے آج پوچھنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے، جانتے نہیں، کوئی شک و شبہ ہے، کسی طرح شیطانی وسوسہ ہے، تو ضرورت ہے کہ اہل علم سے رابطہ کر کے پوچھ کر کے اس وسوسے کو ہم دور کریں، شیطانی مکر و فریب کو دور کر خالص سچا پکا مومن و مسلمان بننے کی نیک کوشش کریں۔ میرے بھائی، اہل بیت اطہار
وہ صحابہ کبار، صحابہ کرام، چونکہ ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جن سے محبت کریں، جن جن سے محبت کا حکم دیں، ہم اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ان سبوں سے ہم محبت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، اور ان سبوں کی عقیدت سے اپنی دل کی دنیا کو آباد کریں۔ ہم میں دعوے دار بہت ہیں، اور شمیم بھائی، دعوے دار کامیاب نہیں ہوتا، پیروکار کامیاب ہوا کرتا ہے۔ کون؟ دعوے دار کامیاب نہیں ہوتا، قرآن ہماری رہنمائی کرتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب کہہ دیجئے، بڑے ڈنگ ہانک رہے ہیں، ان سے محبت ہے، ان سے محبت ہے، رب سے محبت ہے، ایسی محبت ہے، ویسی محبت ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی محبت ہے، واقعی محبت اگر ہے تو فاتبعونی، اے محبوب آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ کے بندو، اللہ نے کہا ہے کہ تم میری پیروی کرو۔ دعوے داری کچھ اور، دعوے دار کچھ اور ہے۔ دعوے دار کامیاب نہیں، پیروکار کامیاب ہیں۔ اس لیے دعوے دار مت بنیے، پیروکار بنیے۔ ان دونوں الفاظ کو نگاہوں کے سامنے رکھیں گے کہ دعوے دار کامیاب نہیں، پیروکار کامیاب۔ تب نہ اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا، اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا، یعنی اللہ کے حکم کو سر پہ اٹھا کے چلتا، جھولا میں کس کے چلتا، بیگ میں اور سوٹ کیس میں لے کے چلتا نہیں۔ فرما برداری کا مطلب ہوتا کہ بندوں کے لیے رب کا جو بھی حکم ہے، رات کے لیے رات کا حکم، تنہائی کے لیے تنہائی کا حکم، مجمع عام کے لیے مجمع عام کا حکم، ظہر ہو عصر ہو مغرب عشاء، کوئی بھی حکم ہو، فرما برداری کا مطلب اٹیچی میں اور جھولا اور بورا میں کس کر کے سفر کرنے کا نام نہیں ہے۔ فرما برداری کا مطلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اطاعت و فرما برداری کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تو اللہ کے سچوں کا ساتھ پانے کے لیے، سچوں کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے، سچوں کی معیت حاصل کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرے۔ پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین پر ہم عمل کریں، مصطفیٰ کی سنت و سیرت پر عمل کریں۔ جب عمل کریں گے ہم اخلاص و محبت کے ساتھ تو پھر الحمدللہ رب فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کی تمہیں معیت ملے گی، رفاقت ملے گی جن پر میں نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر تمہیں صالحین کی معیت چاہیے، نیکوں کی رفاقت چاہیے، اگر نیکوں کی قربت و نزدیکی چاہیے تو دعوے سے نیکوں کی قربت نہیں ملے گی، دعوے داری سے نیکوں کی محبت نہیں ملے گی، دعوے داری سے نیکوں کی نزدیکی نہیں ملے گی۔ نیکوں کی نزدیکی اور قربت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر عمل کریں۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تقریباً سب کے سب اہل سنت والجماعت سے ہیں جی، کوئی ادھر ادھر کا مان لینا ہے، دور سے سن رہا ہوگا شمیم بھائی، سنتا ہے وہ سب، دور سے سنتا ہے اور سننا بھی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ جو لمبا ہانکتے ہیں، ارے یہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں نہیں جانا چاہیے، ان سے نہیں مانگنا چاہیے، ان سے نہیں مانگنا چاہیے،
تو میں تو ان کو دل کھول کے سناتا ہوں کہ سنیں، اللہ تبارک و تعالی اس سننے کے صدقے ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوست، اب ہم میں سے ہر کوئی جائزہ لے کہ کیا ہم پیروکار ہیں یا صرف دعوے دار ہیں؟ کیا ہم پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، یا صرف کلیمنٹ ہیں، دعوے دار ہیں؟ میرے بھائی، نیک نیتی کے ساتھ، صداقت و حقانیت کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، چونکہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قبر کی تنہائی پانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پانی ہے، اگر دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ واقعی کیا ہم فالوورز ہیں، کیا پیروکار ہم ہیں؟ میرے دوست، اگر صداقت ہوگی، اگر سچائی ہوگی تو یقین جانو میرے دوستو، آپ کے دل کی آواز ہوگی کہ امام صاحب سچائی یہی ہے کہ ہم دعوے دار ہیں، پیروکار نہیں ہیں۔ پیروکار اگر ہوتے تو ہماری زندگی میں پاکیزہ ادائیں ہوتی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ادب ہوتا، سنتوں کا احترام ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جس طرح انجام دینے کے لیے تاکید فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے، اشارہ فرمایا ہے، رہنمائی فرمائی ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان اشارات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے ہوتے۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہماری دعوے داری اتنی لمبی ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں ہے، لیکن جب قرآن و حدیث، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے جب زندگی کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں صرف اور صرف دعوے داری ہے، ہماری زندگی میں فرما برداری نہیں، پیروی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا قرآن مقدس کے حوالے سے کہ دعوے دار کامیاب نہیں ہیں، پیروکار کامیاب ہیں، پیروکار کامیاب ہیں۔ لن یتفرقا، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا؟ کہ قرآن کی تختی اپنے سینے میں چسپا کر کے رکھیں گے، گھومتے رہیں گے؟ نہیں میرے دوستو، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اس کا مطلب کہ اہل بیت اطہار کی زندگی احکام قرآن سے ہٹ کر نہیں ہوگی۔ اگر ہم اور آپ اہل بیت اطہار کے فالوورز ہیں، اگر ان کے ماننے والے ہیں، تو یقین جانیے ہماری زندگی میں قرآن کی فرما برداری ہونی چاہیے، حکم قرآن کی بجا آوری ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، قرآن مقدس کے احکامات کی پابندی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ لیکن میرے دوست ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کیا یہی وفاداری اور یہی پیروی ہے؟ نہیں میرے دوست، ہمیں پیروکار بننا ہوگا، کامیاب ہونے کے لیے پیروکار بننا پڑے گا۔ دعوے داری میں کامیابی نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ جب قرآن مقدس کی رہنمائی ہمارے ہاں ہے تو ہمیں نہ الجھنے کی ضرورت ہے، نہ الگ ٹریک اور راستہ پکڑنے کی ضرورت۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرما دیا کہ ان میں سے ایک کتاب اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اسے لو اور مضبوطی سے پکڑے رہو، تھامے رہو مضبوطی سے۔ اور ایک جگہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی نہیں بہکو گے، کبھی نہیں بھٹکو گے۔ تو میرے دوست، ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا اہل بیت اطہار کے دعوے دار ہیں کہ پیروکار ہیں؟ کیا ہے ہم اور آپ؟ میرے دوست سنیے، اگر پیروکاری ہوتی ہماری زندگی میں
اگر پیروکاری ہماری زندگی میں اگر ہوتی تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض کس پہ ہے؟ مومن پہ نا؟ ہم سبھی مومن ہیں نا الحمدللہ، کوئی شک معاذ اللہ نہیں، مومن ہے تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں کس پہ فرض ہیں؟ مومن پر۔ جی مومن پہ نا فرض ہے، اہل ایمان پر۔ اب اہل ایمان چاہے رضوی ہوں، اشرفی ہوں، وارثی ہوں، خالدی ہوں، زاہدی ہوں، یا شمیمی ہوں، یا ریاضی ہوں، کسے باشد، مومن ہے تو نماز فرض ہے، صاحب عقل ہے، ہوش و حواس درست ہے جی، تو الحمدللہ اس پر نماز کی ادائیگی فرض ہے۔ اگر پگلا ہے تو الگ بات ہے، وہ بھی پاگل پنتی بھی اگر 6 وقت سے آگے بڑھ گیا تب جی، اگر 6 وقت یعنی نماز کے 6 اوقات اگر پگلا پن میں گزر گیا تو یہ معاف ہے نا۔ اگر 5 کے اندر اگر بے ہوشوں کو اگر ہوش آ گیا، پگلا اگر اچھا ہو گیا، پگلا اگر ہوش مند ہو گیا، عقل مند ہو گیا، فرزانہ اگر ہو گیا، تو یہ جو 4 وقت کی نمازیں قضا ہوئی چھوٹی ہے نا، دین کہتا ہے کہ یہ 4 وقت کی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کرو، ادا کرو۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہم دعوے دار ہیں کہ پیروکار ہیں، اس سے تو ہٹ نہیں پائیں گے نا، دعوے دار اور پیروکار۔ آؤ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان، ایک منٹ، یہ حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام زید کون ہیں؟ حضرت امام زید حضرت زین العابدین کے لخت جگر ہیں۔ حضرت زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال افضل الاعمال اسباغ الطہور فی الصبرات ونقل الاقدام الى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پردادا حضرت علی سے روایت فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ فضیلت والا عمل، افضل الاعمال، بڑی فضیلت والا عمل، اسباغ الطہور فی الصبرات، فرماتے ہیں کہ ٹھنڈ میں اچھی طرح وضو بنانا، کس میں؟ ٹھنڈ میں، جب طبیعت آمادہ پانی چھونے کے لیے نہ ہو، یعنی من نہ کرے ارے کیا چلو بعد میں پڑھ لیا جائے گا، 8-10 بجے سو کے اٹھیں گے پڑھ لیا جائے گا، اس وقت دھوپ ہو جائے گی، تھوڑی سی گرمی آئے گی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں بڑی فضیلت والا عمل یہ ہے کہ ٹھنڈ میں جب طبیعت آمادہ نہ ہو، جب طبیعت عدم آمادگی کا شکار ہو، تو ایسے وقت میں بہتر طریقے سے وضو کرنا یہ فضیلت والا عمل ہے، یہ فضیلت والا عمل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، اور جماعت پکڑنے کے لیے جماعت کی طرف قدم کو بڑھانا یہ فضیلت والا عمل ہے۔ اور فرماتے ہیں وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسے حدیث موقوف کہتے ہیں، جس کے راوی صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، یعنی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کا انتظار کرنا
یہ عمل، یہ نیت، یہ طریقہ بڑی فضیلت والا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد بیان فرمائے کہ جب بندہ مومن مرد ہو یا عورت کسے باشد اہل ایمان اگر ایک نماز ادا کرنے کے بعد نیت یہ کر لیتا ہے، عشاء کی نماز ادا کی الحمدللہ، نیت یہ کیا کہ انشاءاللہ فجر کی نماز میں ادا کروں گا، انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھی، نیت کیا کہ انشاءاللہ ظہر کی نماز ادا کروں گا، ظہر کی نماز ادا کی، پھر نیت کر رکھا کہ انشاءاللہ عصر کی نماز ادا کروں گا، عصر کی نماز پڑھی، پھر نیت کر رکھا کہ انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھوں گا، مغرب کی نماز ادا کی، پھر نیت کر رکھا کہ انشاءاللہ العزیز میں عشاء کی نماز پڑھوں گا۔ اس درمیان میں کاروبار حیات میں لگا ہوا ہے، زندگی کے معاملات میں لگا ہوا ہے، صرف یہ نیت اگر کسی بندے مومن نے کیا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ ہوں گے، صرف اس نیت کی برکت سے اللہ پاک ان تمام چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج کے اس پاکیزہ بز ذکر اہل بیت کانفرنس، جی میں چونکہ اسی کا حصہ ہوں اور باقی پھر بعد میں مشاعرہ ہوگا، پاکیزہ کلمات، نہیں میں اپنے بارے بتا رہا ہوں، تقریر تو بہت حضرت ہے، یہ ہے تو پورا جی الحمدللہ ابھی بہت کچھ سننا ہے آپ کو الحمدللہ۔ میرے بھائی یہ تو اللہ کے ان نیک بندوں کا عمل ہے جن کی پیروی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، جن کی پیروی ہمارے لیے کامرانی کی ضمانت ہے، لیکن پھر آپ کا یہ خادم آپ سے مخاطب ہے کہ ہم دعوے دار ہیں یا پیروکار ہیں؟ یہ تو سوچنا پڑے گا نا، ہم دعوے دار ہیں یا پیروکار ہیں؟ اگر یہ ادا جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے، اگر یہ ادا ہماری زندگی میں نہیں پائی جاتی، اس کا مطلب ہم دعوے دار ہیں اور دعوے دار ناکام ہے، اور جن کی زندگی میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کے نیک بندوں کی پاکیزہ زندگی ان کی ادائیں پائی جاتی ہیں، یہ پیروکاری ہے اور پیروکاری میں کامیابی ہے، پیروکاری میں کامیابی ہے۔ کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم ادھر توجہ دیں؟ میرے بھائی آج ہمارا دیش پوری دنیا کے ساتھ ساتھ بالخصوص اس بھارت کے اہل ایمان نہایت ہی کرب و بلا، مصائب و آلام سے دوچار ہے۔ ہماری پوری جماعت، کلمہ گو کی جماعت، اہل ایمان کی جماعت مصائب و آلام کا شکار ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں نہیں ہم قرآن پڑھتے؟ کیوں نہیں ہم قرآن سمجھنے کی نیک کوشش کرتے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو سزا، یہ حالات، یہ سچویشن جو دیکھ رہے ہو، جو کرا رہے ہو تو کرب و بلا اور مصائب و آلام میں جکڑے ہوئے پھنسے ہوئے ہو، ہر چہار جانب سے جس کا کوئی وجود نہیں، جس کی کوئی پہچان نہیں، وہ تم پر حملہ آور ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ قدمت ایدیکم، اس کے اسباب وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیے ہیں۔ یعنی رب قدیر و جبار فرماتا کہ اے مومنو، تم مصیبت میں گھرے ہو تو کہیں نہ کہیں تمہاری غلطی ہے، تمہاری کمی ہے، تم نے زندگی کو اس ٹریک پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں نہ کھڑا کر اس ٹریک پہ لانا چاہیے تھا، جس کا رہنما اصحاب نبی ہیں، جس کا رہنما اولاد نبی ہے، جس کا رہنما امجاد نبی ہے، جس کا رہنما متقین ہے، متبعین ہے، جس کے رہنما پرہیزگار اور متقی ہے۔ اگر اس ٹریک پہ تم اپنی زندگی کو لا کھڑا کیے ہوتے تو پھر رب فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، سرفراز رہو گے، تمہارا ہی چرچا ہوگا، تمہارا نام ادب سے لیا جائے گا، تمہاری زندگی سے لوگ زندگی کا سلیقہ، جینے کا سلیقہ سیکھیں گے۔ شرط ہے کہ تم اچھا مسلمان بن جاؤ، شرط ہے کہ تم اچھا مسلمان بن جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی دعوے دار مت بنیے،
پیروکار بنیے۔ اللہ پیروکار کو پسند فرماتا ہے، دعوے دار کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور زبردستی کوئی جعلی ٹکٹ لے کے اگر سوار ہونا چاہتا ہے تو یہاں تو چل جائے گا، یہاں تو چلتا ہے بھائی۔ دیکھ لیا کہ ٹی ٹی ٹکٹ چیکر آ رہا ہے، ٹوائلٹ میں گھس گیا، کچھ دیر تک رہا، جب محسوس کیا، دل نے کہا کہ نہیں آپ بیٹا بوگی بدل دیا ہوگا، پھر سے نکل جاتا ہے، 2-4 اسٹیشن پھر پار کر جاتا ہے۔ یہاں تو چل جائے گا نا، لیکن رب کی بارگاہ میں وہ ٹکٹ چلے گا؟ نہیں چلے گا نا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم دین سیکھیں، ضرورت ہے کہ ہم دیندار بنیں، دعوے دار نہیں، دیندار بنیں، پیروکار بنیں ہم۔ اور پیروکاری میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے۔ میرے دوست، آپ کے اس نکمہ خادم نے یہ پیغامات کے چند شوشے آپ تک پیش کیا ہے۔ بہت کچھ سنانا تھا، چونکہ ایک لمبی فہرست ہے اور سبوں سے سننا انشاءاللہ العزیز ہے نا۔ انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے سنیں گے تو پھر چونکہ بعد میں آنے والے جتنے خطبہ ہیں سبوں کی گفتگو مجھ سے بہت قیمتی ہوگی، بہت دمدار گفتگو ہوگی انشاءاللہ، ہے نا۔ من لگا کے سننا ہے، لیکن اس کو مت بھولیے گا کہ دعوے دار کامیاب نہیں ہوتا ہے، پیروکار کامیاب ہوتا ہے۔ آئینہ دکھانا اپنا کام، چہرے کے گرد و غبار کو صاف کرنا ہم میں سے ہر ایک کا کام۔ جی، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فجر کی نماز پڑھے اور چلے صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے۔ دیکھا کہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ابو درداء سو رہے ہیں اب تک فجر کی نماز؟ تو حضرت ابو درداء نے کہا کہ ایسا ہے کہ آج رات کو جو ہے نا تھوڑی لمبی عبادت ہو گئی، اشارتاً فرمایا کہ لمبی عبادت ہوگی جس کی وجہ سے نیند لگ گئی، آج فجر کی نماز وقت پہ میں نہیں پڑھ پایا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ فجر کی عشاء کی نماز پڑھ کر رات بھر سونا اور فجر کی نماز وقت پر ادا کرنا رات بھر نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رات بھر نفل عبادت ہو اور فجر غائب تو وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ رات بھر سو عشاء کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز وقت پہ اگر پڑھو تو پھر یہ عمل بہت محبوب و پسندیدہ ہے۔ ہمیں پڑھنا ہوگا، اپنے بزرگوں کو پڑھنا ہوگا، اولاد نبی کو پڑھنا ہوگا، اصحاب نبی کو پڑھنا ہوگا، ان کی پاکیزہ زندگی کو پڑھنا ہوگا، اور دعوے داری کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر کے پیروکاری کے پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے، اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان کو نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔